السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عاطفہ ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ٹی وی نیٹورک۔ دوستوں، انسانوں کے معاشروں میں اپنے پیاروں کی ہم بات ایک انتہائی المناک لمحہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر مرحوم کی آخری اور الوداعی رخصت کے دنیا بھر میں عجیب و غریب رواج اور رسومات پائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اس حوالے سے جو معلومات لائے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے حیرانگی کا باعث ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کھلی فضا میں قائم شمشان گھاٹ۔ کرسٹون اینڈ آف لائف پروجیکٹ ریاست کولوراڈو میں ایک واحد قانونی اور کھلی فضا میں قائم شمشان گھاٹ ہے جہاں مردوں کو آخری رسومات کے طور پر جلایا جاتا ہے۔ زندگی کے اختتام پر یہ رواج ایک قدیم طریقہ ہے جس سے مطلوب یہ ہے کہ جسم کو اس کی اصل یعنی آگ اور ہوا کے مرکب عناصر کی طرف لوٹایا جائے۔ اس عمل میں میت کو لکڑی کے اسٹریچر پر کفن میں لپیٹ کر آگ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ کھلی فضا کے باعث یہاں جلنے کی بدبو نسبتاً کم ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے فائر ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے پرندوں کی خوراک۔ تبت ہمالیہ کے شمالی جانب بلند تبتی سطح مرتفع پر چین کا ایک خود مختار علاقہ ہے۔ تبتی لوگ مردوں کی تدفین نہیں کرتے بلکہ اس کی لاش کو بہت سے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے اور مقامی پرندوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو کچھ بدھ مت کے ماننے والے ہمدردی اور خیرات کے عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اوشین ریف میموریل۔ اٹرنل ریف نامی ایک امریکی کمپنی مردوں کی راکھ کو سمندر میں سیمنٹ سے بنے خول ریف وال میں محفوظ رکھتی ہے اور ایک مستقل یادگار بناتی ہے۔ اس طرح مچھلیوں، کچھووں اور دیگر سمندری حیات کے لیے خوبصورت گھر کی سہولت پیدا ہوتی ہے۔ کمپنی اس مقام پر میت کے رشتہ داروں کو جانے کے لیے اجازت نامہ بھی فراہم کرتی ہے اور GPS لوکیشن بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو ریف کی جگہ پر غوطہ لگانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اینڈو کینیبلزم۔ مردوں کو انہی کی کمیونٹی کی جانب سے بطور خوراک کھا لینے کو اینڈو کینیبلزم کہا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ جنوبی امریکی مقامی ثقافتیں جیسے مایورونا کے لوگ ماضی میں اینڈو کینیبلزم پر عمل پیرا تھے۔ شمشان گھاٹ کی آگ میں سے مردوں کی ہڈیاں جمع کر کے مکئی کے ساتھ پیس کر کھاتے تھے۔ مغربی برازیل میں واری کے لوگوں کے لیے اینڈو کینیبلزم مردے سے کی جانے والی ہمدردی کا ایک عمل تھا، جہاں وہ اپنے ساتھی واری کی بھنی ہوئی باقیات کو شمشان گھاٹ میں ہی کھا جاتے تھے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی پوری لاش ہی کھانا پڑتی تھی۔ اس عمل کو مسترد کرنا خاندان کے افراد کے لیے براہ راست سخت ناراضگی کا باعث بن سکتا تھا۔ اسی طرح پاپوا نیو گنی کے میلانیشیائی باشندے موت کے خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے مقامی مردوں کو کھاتے تھے۔ جاز کی دھن کے ساتھ تدفین۔ نیو اورلینز خلیج میکسیکو کے قریب دریائے مسیسپی پر واقع لوزیانا کا ایک شہر ہے جسے بگ ایزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اپنی 24 گھنٹوں میں متحرک زندگی، لائیو میوزک سین اور مسالہ دار کھانوں کے لیے مشہور ہے، اور جاز ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، لہٰذا اسے جنازے کی رسم میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ نیو اورلینز کے جنازے جلوس کی شکل میں بڑے ہینڈ باجے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ شروع میں اداس دھنیں بجائی جاتی ہیں لیکن اس کے فوراً بعد جاز اور بلیوز کی تیز دھنیں شروع ہو جاتی ہیں جس پر پرجوش رقص بھی کیا جاتا ہے۔ ٹوٹیم کے کھمبے میں تدفین۔ شمالی امریکہ میں قدیم قبیلے کے لوگوں میں جنازے کی ایک بہت ہی منفرد رسم تھی۔ اگر کوئی سردار مر جاتا تو اس کی لاش کو سوٹ کیس ٹائپ باکس میں رکھ کر ٹوٹیم کے کھمبے کے اندر ڈال دیا جاتا، پھر اس ٹوٹیم کے کھمبے کو مردہ کے گھر کے سامنے نصب کر دیا جاتا۔ چوراہے پر تدفین۔ قدیم انگلینڈ میں خودکشی کو جرم کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ خودکشی کرنے والوں کی لاشیں چوراہے پر دفن کر دی جاتی، جس کا استدلال مرنے والوں کی روحوں کو الجھانا تھا، ورنہ ان کا خیال تھا کہ خودکشی کرنے والی روحیں اپنے گھر یا گاؤں لوٹ جائیں گی اور انہیں پریشان کر دیں گی۔ میت کی ہڈیوں کو موڑنا۔ فاما دہانا مڈغاسکر میں ملاگاسی کی موت کی ایک رسم ہے۔ جنازے کی رسم کے دوران جسے ہڈیوں کو موڑنا کہا جاتا ہے، ملاگاسی اپنے مردوں کی لاشوں کو بالکل نئی بوریوں میں دوبارہ لپیٹیں گے اور پھر ان بوریوں کے ساتھ رقص کریں گے۔ میت کے ساتھ اس کی بیوہ کو بھی جلانا۔ ستی کی رسم ہندوستان کے ان غیر معمولی جنازوں میں سے ایک ہے جو اب مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ ستی کی رسم میں میت کی بیوہ کو اس کے مردہ شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے کئی دوسرے ورژن اور بھی تھے جن میں ڈوبنا اور مردہ شوہر کے ساتھ زندہ دفن کرنا شامل تھا۔ بھوکے گدھوں کی خوراک۔ زرتشتی مذہب ایک قدیم ایرانی مذہب ہے۔ یہ لوگ سورج کو دیوتا مانتے ہیں۔ اس مذہب میں میت کو پہلے بیل کے پیشاب سے دھویا جاتا ہے، پھر صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقدس کتا جسے سیگڈڈ کہا جاتا ہے میت کا معائنہ کرتا ہے۔ آخر میں میت کو ایک اسٹرکچر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جسے ٹاور آف سائلنس کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بھوکے گدھ میت کے جسم کو کھاتے ہیں۔ میت کو کھلے میدان میں سڑانا۔
نوآبادیاتی دور سے پہلے آسٹریلیا کے ایب اوریجنل لوگوں نے موت کے بعد کسی شخص کے جسم سے نمٹنے کے لیے کئی مختلف طریقے اختیار کیے، جس میں سے ایک وہ اپنے مردہ رشتہ داروں کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا کرتے تاکہ وہ گندگی اور پتوں کے نیچے گل سڑ جائیں۔ لاش کے گلنے کے بعد اس کا مائع بچوں کی کھالوں پر رگڑتے اس خیال سے کہ یہ میت کی بہترین خصوصیات ان میں منتقل کرتا ہے۔ اس کے بعد باقی ہڈیوں کو خاندان کے دیگر لوگ اپنے گلے میں ہار بنا کر پہن لیتے، جو بچ جاتی انہیں غاروں میں رکھ دیا جاتا۔ باورچی خانے میں تدفین۔ اپایا شمالی لوزون کا ایک پہاڑی صوبہ اور فلپائن کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ ازنیک لوگوں کا گھر ہے۔ لوزون میں تقریباً 55,000 ازنیک اب بھی مقیم ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے پر رنگین دستکاریوں سے مزین بڑے بڑے ہوادار گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کے یہ گھر لکڑی کی لمبی چوکھٹوں پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی میتوں کے تابوت میں باسی نام کی مشہور شراب، نیزہ اور ڈھال بھی اندر رکھتے تھے تاکہ مرنے کے بعد بھی دشمنوں سے خود کو بچا سکیں۔ اس کے بعد اس تابوت کو ان کے اپنے گھر ہی کے اندر کچن ایریا میں دفن کر دیتے ہیں۔ میت کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر تدفین۔ فلپائن کے بینگٹ صوبے میں لوزون کا ایک خشکی سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ جب ان کے یہاں کوئی فرد مر جاتا ہے تو مسلسل 8 دنوں تک مرنے والوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، پھر اسے گھر کے مرکزی دروازے کے ساتھ رکھی ایک کرسی پر بٹھا کر بزرگوں کی طرف سے ایک رسم جس میں میت کی سوانح حیات بیان کی جاتی ہے۔ حال ہی میں بینگٹ صوبے کا سب سے بڑا شہر بگوئی مشہور سیاحتی مقام بن گیا ہے۔ کھوکھلے درخت میں تدفین۔ کویٹی کا خطہ جدید دارالحکومت منیلا سے صرف 10 میل جنوب میں واقع ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کے کچھ دیہی ٹیگالوگ نے بہت سے قدیم روایتی رسم و رواج کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس میں متوفی کو درخت کے تنے میں عمودی طور پر دفن کیا جاتا ہے، جسے مرنے والے شخص نے پہلے ہی منتخب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ شدید بیمار ہوتا یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے اس کے منتخب کردہ درخت کے قریب ایک جھونپڑی بنا کر وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی موت تک مقیم رہتا ہے۔ اینیٹوس کے ایک مجسمے کو بھی متوفی کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ متوفی کی بیوی کے ہاتھوں میت کی تیاری۔ شمالی لوزون کا خطہ لوکوز نوآبادیاتی گرجا گھروں سے بھرا ہوا ہے، جو ہسپانوی کیتھولکزم کی میراث ہے۔ لوکوز کے فلپائنی جنازے تدفین کی انوکھی روایات رکھتے ہیں، جنہیں پومپون کہا جاتا ہے۔ متوفی کی بیوی خود سے خصوصی طور پر منتخب کردہ کپڑوں کے ساتھ لاش کو تیار کرتی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس عمل کے دوران مرنے والا اب بھی اس کی بیوی کے ذریعے انہیں پیغامات پہنچا سکتا ہے۔ پھر کفن پہنا کر اسے گھر کے بیچوں بیچ ایک تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، اس بات کا بہت خیال رکھتے ہوئے کہ یہ تختوں اور فرش کے ساتھ بالکل سیدھ میں رہے۔ تمام خواتین کالے کپڑے پہنتی ہیں اور سیاہ رومال سے اپنے سر اور کندھے ڈھکتی ہیں۔ اس کے بعد گھر کے سامنے لکڑی کا ایک الاؤ روشن کیا جاتا ہے جو پوری رات جلتا رہتا ہے۔ ان کے خیال میں اس کا دھواں میت کی روح کو جنت میں لے جائے گا اور آگ بری روحوں کو پسپا کر دے گی۔ تابوت کو گھر سے نکالنے سے پہلے تمام کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں۔ اگر تابوت نکالتے وقت گھر کے کسی حصے سے ٹکراتا ہے تو اس سے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے میت کی روح گھر میں گھومے گی یا پھر جلد ہی کوئی اور بھی مرنے والا ہے۔ پوری رات جاگنے کے بعد میت کو جلا دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے اور مال جلا کر دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جنازے کے بعد خاندان کے افراد روح کے کسی بھی اثر کو دور کرنے کے لیے اپنے بالوں کو ایک خاص شیمپو سے دھوتے ہیں جسے ککو کہا جاتا ہے۔